اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اللہ کے سپاہی کی سیریز میں شروع کر رہے ہیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان محمود جتنا بڑا فاتح تھا، اس سے بڑا علم و فن کا سرپرست تھا۔ اس نے مسلم تہذیب و تمدن کو ہندوستان میں متعارف کروایا۔ اس کا اپنا تخت وسط ایشیا میں اسلامی تمدن و ثقافت کا گہوارہ تھا۔ ملت اسلامیہ کے اولوالعزم جرنیل کا ولولہ انگیز تذکرہ۔ وہ ایک شہزادہ تھا۔ آغاز شباب پر اس نے اپنی سلطنت میں ایک نہایت خوبصورت باغ لگوایا اور اس باغ میں ایک نہایت حسین اور خوبصورت عمارت تعمیر کروائی۔ جب باغ اور عمارت کی تکمیل ہو گئی تو اس نے اپنے والد اور عمائدین کو مدعو کیا۔ جب بادشاہ نے باغ اور عمارت کو دیکھا تو بہت خوش ہوا، مگر سب کچھ دیکھ کر بیٹے سے کہا، بیٹے، باغ اور عمارت اگرچہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہے، لیکن اس طرح کا باغ اور اس طرح کی عمارت ہر ایک امیر بنا سکتا ہے۔ بادشاہوں کی شان تو اس کی متقاضی ہے کہ ایسی عمارت کی طرح ڈالیں کہ دوسرے اس کی مثل نہ بنا سکیں۔ بیٹے نے ادب سے پوچھا، وہ کون سی عمارت ہے جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا، اس عمارت سے مراد اہل علم کے دل ہیں۔ اس عمارت کی زمین میں اگر تم اپنے احسان اور محبت کی تخم ریزی کرو اور بارآور ہو تو اس کے پھل البتہ اس قابل ہوں گے کہ ان کے چکھنے سے تمہیں دین اور دنیا کی سعادت کا مزہ ملے گا۔ اور پھر اس ہونہار اور سعادت مند بیٹے نے واقعی باپ کی نصیحت پر عمل کیا اور ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی کہ آج اس عہد کا علم و انصاف، سخاوت اور شجاعت و بہادری الف لیلوی داستانیں محسوس ہوتی ہیں۔ یہ ناصح باپ امیر سبکتین اور سعادت مند بیٹا سلطان محمود غزنوی تھا۔ یمن الدولہ ابو القاسم سلطان محمود غزنوی 971 میں پیدا ہوا اور 59 سال کی عمر میں 1030 کو وفات پائی اور بھارت پر مشتمل تھی۔ اس عہد میں غزنی ملک کا پایہ تخت تھا، جو تہذیب و تمدن کا ایسا مرکز تھا جو بغداد ثانی مشہور ہوا۔ محمود بچپن ہی سے بہت ذہین و فطن، ہونہار اور بہادر تھا۔ اس کی تربیت مشرقی سلاطین کے شہزادوں کی طرح کی گئی۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس نے بہت جلد دینی علوم کی تکمیل کر لیا اور اس کا شمار حدیث و فقہ کو اچھا خاصا جاننے والوں میں ہونے لگا۔ تکمیل تعلیم کے بعد محمود نو عمر ہونے کے باوجود باپ کے دوش بدوش تھا اور ملکی سیاست کا بڑے غور سے مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس وقت پنجاب اور غزنی کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ ہندوستان کے راجہ جے پال کی فوجیں اکثر سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ کیا کرتی تھیں۔ سبکتین ایک امن پسند اور صلح کیش حکمران تھا، مگر جے پال کے مسلسل تنگ کرنے پر اس کو جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ جب جے پال نے سندھ کی مسلمان حکومتوں کو سازش اور لالچ کے تحت سبکتین کے خلاف حرکت میں لے آیا تو سبکتین اس کو سبق سکھانے کے لیے اپنی فوجوں کو ہندوستان کی سرحد پر لے آیا اور سرحد پار کر کے ملتان کے قریب جے پال سے دو ہاتھ شروع کر دیے۔ کامسن محمود بھی ایک گھوڑے پر سوار سبکتین کے شانہ بشانہ سپاہیوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ فوجوں کے آمنے سامنے پہنچ جانے پر اصولی نامہ و پیام ہوا، پھر جنگ شروع ہو گئی۔ تیروں کی بارش میں دونوں فوجیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں اور محمود کی تلوار بھی نیام سے نکل کر بجلی کی طرح کوندنے لگی۔ 3 روز کی جنگ میں ہندو لشکر کا صفایا ہو گیا اور مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنی طاقت کو صلح کا ہاتھ بڑھانے پر مجبور کر دیا۔ ہندوؤں کا وفد تحفے طائف لے کر سبکتین کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے ایک مسلمان کی حیثیت سے پیام صلح کو رد نہ کیا۔ 10 لاکھ درہم اور 50 ہاتھی تاوان جنگ قرار پائے۔ جے پال نے اپنے بعض معززین کو بطور ضمانت مسلمانوں کے حوالے کیا اور غزنویوں کا لشکر لدا پھندا اپنے ملک کی طرف واپس آ گیا۔ جے پال کی شہرت اور غرور پر بھرپور ضرب لگی، جس کو وہ ذہنی طور پر برداشت نہ کر سکا۔ اپنے دارالسلطنت میں واپس ہو کر اس نے ایک دربار عظیم منعقد کیا، جس میں دائنی طرف برہمنوں اور بائیں طرف ارکان دولت کی نشستیں تھیں اور ہندوستان کے دوسرے حصوں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ جے پال نے سبکتین سے انتقام کے مسئلے کو بڑے دربار میں رکھ دیا اور رائے طلب کی۔ ارکان دولت کا مشورہ تھا کہ عہد توڑنا کسی طرح مناسب نہیں، اس کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے ہیں اور بدنام کن بھی، لیکن شرائط صلح کو ٹھکرا دیا جائے اور سبکتین کو لکھ دیا جائے کہ وہ ہمارے آدمیوں کو واپس کر دے تو ہم اس کے آدمیوں کو غزنی بھیج دیں گے۔ جے پال نے برہمنوں سے اتفاق کیا اور ضمانت میں آئے ہوئے مسلمان قید میں ڈال دیے گئے۔ اس طرح ساتھ ہی جے پال کے سفیر دہلی، اجمیر، کنوج اور کالنجر پہنچ گئے، جہاں کے امدادی لشکر تیزی کے ساتھ پنجاب کی طرف روانہ ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 لاکھ سوار اور بے شمار پیادے افغانستان کی سرحد پر جمع ہو گئے۔ یہ متحدہ ہندوستان کا پہلا اجتماع تھا جو مسلمانوں کے خلاف جمع ہوا تھا۔
امیر سبکتین کو جے پال سے اس بد عہدی کی امید نہ تھی، پھر بھی جیسے ہی اس کو حالات کا علم ہوا وہ ایک مرد غازی کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ جہاد کا آوازہ سلطنت غزنی کے در و دیوار میں گونجنے لگا اور اسلام کے نام پر ہزاروں رضاکار سبکتین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس طرح وہ لشکر جرار تیار ہوا جس نے کفر کی متحدہ قوت کو پاش پاش کر دیا۔ اس بار سبکتین کا لشکر بھی پہلے سے بہت زیادہ تھا۔ غزنی سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے افغانستان کے مشہور شہر تغان پر حملہ کیا اور بزور شمشیر اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہ پنجاب کی طرف بڑھا اور دریائے اٹک تک پہنچ گیا۔ جے پال کا ٹڈی دل دریا کے اس پار ٹھہرا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی آمد کی خبر پاتے ہی اس نے دریا پار کر لیا اور دریا کو پشت پر لے کر خیمہ زن ہو گیا۔ محمود اب تجربے کار سپاہی بن چکا تھا۔ سن و سال کے اعتبار سے ابھی اس کے کھیلنے کھانے کے دن تھے، مگر اس نے اپنے لیے تلواروں کے کھیل کا انتخاب کیا تھا اور چھوٹی سی عمر میں اتنا ماہر ہو گیا تھا کہ بڑے بڑے تجربہ کار اس سے کانپتے تھے۔ جے پال اس بار اتنے بڑے لشکر کو لے آیا تھا کہ اس کا شمار و قطار ناممکن تھا۔ امیر سبکتین نے اس کا اندازہ کر کے اور اپنی کم تعداد کو چھپانے کے لیے فوج کو 500 آدمیوں کے گروہ میں تقسیم کر دیا اور ہر گروہ آگے بڑھ کر داد شجاعت دینے لگا۔ اس طرح ہر تھوڑے وقفے سے دشمن کا تازہ دم سپاہیوں سے مقابلہ ہوا اور جب سبکتین نے ہندوؤں کے تھک جانے کا یقین کر لیا تو عام یلغار کا حکم دے دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جے پال کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ خود جے پال بڑی خراش اور خستہ حالت میں اپنے دارالسلطنت پہنچ سکا۔ طوفان پشاور اور نہر نیلاب کا علاقہ سلطان غزنی میں شامل کر لیا۔ اس عرصے میں پنجاب کے سفیر پیغام صلح لے کر حاضر ہوئے اور امیر سبکتین نے ہونہار محمود کی سفارش پر مزید تاوان جنگ لے کر صلح کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود کا مشہور انشا پرواز ابو الفتح اسی جنگ میں امیر سبکتین کو ملا تھا، لیکن وہ زیادہ دن اطمینان سے گزار نہ پایا تھا کہ سامانی تاجدار نوح بن منصور کا خط موصول ہوا، جس میں اس نے سامانی حکومت کے وزیر فائق اور ابو علی سجوری کی بغاوت کا حوالہ دیا تھا اور مدد کے معاوضے میں خراسان حکومت پیش کی تھی۔ امیر سبکتین فوراً غزنی سے روانہ ہوا۔ محمود باپ کے ہم رکاب تھا۔ جب وہ بخارا کے قریب پہنچے تو نوح نے شہر کے باہر اس کا استقبال کیا۔ سبکتین کی نظر جیسے ہی فوج پر پڑی وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور بڑھ کر اس نے نوح کے گھوڑے کی لگام چوم لی۔ نوح بھی اس قدر افزائی کے لیے گھوڑے سے نیچے آ گیا اور اس نے سبکتین کو آغوش میں لے لیا۔ سبکتین قدرے توقف سے بلخ کی طرف بڑھا۔ عقب سے نوح بن منصور کی فوج بھی آ گئی۔ ہرات کے مقام پر فائق اور سامانی لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ جنگ کی ابتدا میں فائق کی سپاہ نے سامانیوں کو پیچھے ہٹا دیا، لیکن سبکتین اور محمود نے اپنی فوجوں کو لے کر حملہ کیا تو فائق کی فوجوں کے قدم اکھڑ گئے اور اس نے میدان چھوڑ دیا۔ سبکتین نے محمود کو بھاگنے والوں کے تعاقب میں روانہ کیا، جس نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور مال و اسباب چھین لیا۔ نوح بن منصور امیر سبکتین اور محمود کی خدمت سے اس قدر خوش ہوا کہ اس نے سبکتین کو ناصر الدولہ کا خطاب دیا اور امیر المرائی کا منصب عطا کیا۔ محمود اب بھرپور جوانی کے دور سے گزر رہا تھا اور سبکتین کی نگاہ میں ہر ذمہ کا اہل تھا، لہذا اس نے محمود کو خراسان کی حکومت پر متعین کر دیا اور خود غزنی واپس آ گیا۔ ان سب کی واپسی کے بعد نیشا پور خالی تھا، لہذا فائق اور ابو علی نے پھر اس پر قبضہ کر لیا۔ محمود نے یہ خبر پا کر ان کے مقابلے کے لیے ایک فوج روانہ کی، پھر خود بھی آ گیا، لیکن اس مرتبہ اس نے فائق سے شکست کھائی۔ امیر سبکتین کو اطلاع ملی تو وہ غزنی سے روانہ ہو گیا۔ اس عرصے میں محمود نے پھر اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور امیر سبکتین اور فائق کی فوجوں میں میدان کارزار گرم تھا کہ محمود تازہ دم فوج کے ساتھ جا پہنچا اور دشمن کے قلب پر حملہ کیا۔ فائق اور ابو علی اس ضرب کی تاب نہ لا سکے اور ان کے پیر اکھڑ گئے اور محمود نے تعاقب میں ان کی قوت کو کچل کر رکھ دیا، جس کے بعد وہ کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ فائق اور ابو علی سے فارغ ہوا محمود خراسان کی طرف روانہ ہو گیا اور امیر سبکتین غزنی آ گیا۔ دوستو 387 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے بعد غزنی کی حکومت اور 3 بیٹے اسماعیل، نصر اور محمود چھوڑ گیا۔ ان کے علاوہ سب سے اہم چیز جو سبکتین اپنی اولاد کو ترکے میں دی تھی وہ ہندوستان کا راستہ تھا۔ رقبے کے اعتبار سے ہندوستان ایک بہت بڑا خطہ تھا اور یہاں کے ہندو حکمرانوں نے صدیوں سے ایسے سینکڑوں قلعے تعمیر کر رکھے تھے جو بظاہر ناقابل تسخیر تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے شمالی اور وسطی ہندوستان کے تقریباً تمام قلعوں کو فتح کیا۔
अगरचे उसने यहाँ कोई मुस्तकिल इस्लामी हुकूमत कायम करने की कोशिश न की, ताहम उसके पै दर पै हमलों ने हिंदू हुक्मरानों की कमर तोड़ दी और बाद में आने वाले मुस्लिम हमला आवरों का रास्ता एक हद तक साफ कर दिया। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी एक गुलाम का बेटा था, लेकिन उस जैसी शख्सियत बहुत कम पैदा हुई। उसने जब मुल्क की भागदौड़ संभाली तो पहले अपनी रियासत के अंदरूनी इस्तेहकाम में 2-3 साल सर्फ किए और बगदाद के अब्बासी खलीफा से हुक्मरानी के इस्तेहकाक का परवाना हासिल किया। सूबा पंजाब पर उस वक्त एक ताकतवर हिंदू राजा जयपाल की हुकूमत थी। महमूद गजनवी ने जब पंजाब पर लश्कर कुशी की तो उसकी फौज में 15,000 घोड़सवार थे। जयपाल की कमान में 12,000 घोड़सवार थे, 32,000 इन्फेंट्री और 300 हाथी थे। घुमसान का रन पड़ा और जयपाल के 1500 सिपाही मारे गए। जयपाल गिरफ्तार हुआ, लेकिन महमूद गजनवी ने उसे छोड़ दिया। ताहम उसने शिकस्त की बदनामी की वजह से खुदकशी कर ली। उसकी वफात के बाद उसका बेटा आनंद पाल पंजाब का राजा बना। आनंद पाल ने सारे शुमाली हिंदुस्तान के राजों, महाराजों, मजहब और हिंदुस्तानी गैरत के नाम पर मदद की अपील की। चुनाचे बहुत कम अरसे में एक बहुत बड़ा लश्कर जमा हो गया। दोस्तों, हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदू यूं ने अपने जेवरात और हीरे जवाहरात भेजे ताकि उनको बेचकर देश का दिफा मजबूत किया जाए। महमूद गजनवी की फौज के साथ आनंद पाल का सामना तकरीबन इसी जगह हुआ जहाँ उसके बाप के साथ हुआ था। सुल्तान इस इंतजार में था कि पहले आनंद पाल की तरफ से हो, चुनाचे यही हुआ। 2 माह की बेअमली और तातुल से मजबूर होकर हिंदू फौज ने 1000 सन में हमला कर दिया। बहुत शदीद लड़ाई हुई, मैदान महमूद के हाथ रहा। इस अजीम फतह ने महमूद गजनवी के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खोल दिए। उसने हर साल हिंदुस्तान पर चढ़ाई की और बड़े बड़े किलों और रियासतों को रोंद डाला। आखिरी बड़ा हमला गजनवी ने 1024 को सोमनाथ पर किया। सोमनाथ का किला नहायत मजबूत और मुस्तहकम था। उसके 3 तरफ दरिया और एक जानब गहरी खंदक थी। बज़ाहिर उसका फतह करना बड़ा दुश्वार था। उसके इतराफ में राजपूतों की 27 रियासतें थीं जो सब की सब सोमनाथ की मुहाफिज थीं। महमूद गजनवी की अफवाज मुल्तान के रास्ते सोमनाथ पर हमलावर हुई। वो अपने लश्कर में 30,000 मुजाहिद, 20,000 बार बरदार ऊँटों का इजाफा करके गजनी से निकला और 15 रमज़ान को मुल्तान पहुँच गया। वो गर्म और खुश्क मैदानों को रोंदता हुआ अजमेर पहुंचा और वहां चंद दिन कयाम करने के बाद आगे रवाना हो गया। रास्ते में उसने कई किले फतह किए और घूमता हुआ सोमनाथ पहुंच गया। यह साहिल काठियावाड़ पर एक बहुत बारौनक और मुकद्दस मकाम था। शहर के वस्त में एक अजीम अलीशान मंदिर था जिसकी चोटियां आसमान से बातें कर रही थीं और दरिया का पानी उसकी दीवारों से टकरा रहा था। इस्लामी लश्कर के करीब पहुंचते ही हजारों पुजारी फसील पर आ खड़े हुए और पुकार पुकार कर कहने लगे, हमारा माबूद तुम्हें इसलिए यहाँ लाया है कि सबको एकदम हलाक कर दे। तुमने जिस तरह हिंदुस्तान के बुतों के सर और पांव तोड़े हैं, इसी तरह तुम्हारे सर और पांव तोड़े जाएंगे। सुल्तान के उनकी तान व तशनी का कोई ख्याल न किया और फौजों को पड़ाव डालने का हुक्म दे दिया। दूसरे दिन सुबह होते ही लश्कर इस्लाम ने तीर और कमान संभाले और फसील के मुहावजों पर तीरों की बारिश कर दी। हिंदू सिपाहियों की एक बड़ी तादाद जख्मी हुई तो उन्होंने फसील खाली कर दी और सोमनाथ के बुत के सामने जाकर गिर गए। गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे और रो रो कर मदद मांगने लगे। इधर मुसलमानों ने फसील खाली पाई तो सीढ़ियां लगाकर चढ़ गए और मंदिर के दरो दीवार अल्लाह अकबर के फलक शुगाफ नारों से गूंज उठे। इस पर हिंदू सिपाहियों को गैर आई और वो तलवारें सौंत कर मुकाबले पर गए। शाम तक 10 बदस जंग होती रही और अंधेरा होने पर फरीकैन अपने अपने मकाम पर वापस आ गए। तीसरे रोज मुसलमानों ने पूरी कुव्वत से हमला किया, मगर इतराफ के राजाओं की फौजों ने उनके आगे न बढ़ने दिया। बड़ा सख्त मार्का हुआ, लेकिन जंग का फैसला न हो सका और शाम हो गई। अब हिंदुओं की तादाद बहुत बढ़ गई थी। चौथे रोज़ उन्होंने किले से निकलकर इस्लामी लश्कर पर हमला कर दिया और मुसलमानों को घेरे में लेने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी की जंगी तदबीरों से वो अपने मकसद में कामयाब न हो सके। जंग अपने शबाब पर थी। हिंदू सर धड़ की बाजी लगाए हुए थे। पुजारी अश्लोक और मंत्र पढ़ पढ़ कर उनको ललकार रहे थे। एकदम उन्होंने मुतहद होकर मुसलमानों पर इतना शदीद हमला किया कि मुसलमानों के कदम डगमगा गए। सुल्तान के उसके जवाब में फौज के एक हिस्से को अलहदा करके उनके मुकाबले कर दिया और 2 तरफा जंग शुरू हो गई। इसी असना में भीम देव राजा अपनी ताज़ा दम फौज के साथ आन पहुंचा और हिंदुओं का गलबा बढ़ गया। सुल्तान ने देखा कि हिंदुओं की फौज में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि उसका अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं था। चुनाचे उसने एक धुआंधार तकरीर की। उसके अल्फाज ने लश्कर की रगों में जज्बा जिहाद दौड़ा दिया और चंद लम्हात पहले जो मुजाहिद
مدافعانہ جنگ لڑ رہے تھے وہ شیروں کی طرح بپھر کر جھپٹ پڑے اور پلک جھپکتے انہوں نے لاشوں کے انبار لگا دیے۔ بھیم دیو کے لشکر کے 5-6 ہزار سپاہی ایک حلے میں زمین پر گر کر تڑپنے لگے اور اسلام کے شیروں نے دوسری بار پھر حملہ مزید شدید کر دیا تو دشمن کو ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ بھیم دیو نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی لیکن اکھڑے ہوئے قدم جم نہ سکے اور بھیم دیو سپاہیوں کو بھاگتے دیکھ کر خود بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ ہندو لشکر جو قلعے کو بچانے کے لیے لڑ رہا تھا راجاؤں کا یہ حال دیکھ کر گھبرا گیا اور دریا کی طرف کے دروازوں سے نکل کے بھاگنے لگا۔ مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا اور ان کی کثیر تعداد کو دریا برد کر دیا۔ مکمل فتح کے بعد سلطان سواروں کی ایک جماعت لے کر قلعے میں داخل ہوا۔ عمارت کو دیکھتا بھالتا وہ اس حصے میں پہنچا جس کی چھت 56 مرصع ستونوں سے بنی ہوئی تھی اور جس کے بیچ سومناتھ کا بت نصب تھا۔ سلطان محمود نے پتھر کے 5 گز لمبے اس مجسمے کو توڑنا چاہا تو پجاروں نے ہاتھ باندھ کر استدعا کی کوئی اس کو نہ توڑے اور اس کے بدلے ہم سے ایک کثیر رقم زر و جواہر کی صورت میں وصول کر لے، لیکن سلطان کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا اور یہ کہہ کر میں محمود بت فروش نہیں بت شکن کہلانا پسند کرتا ہوں، گرز کی ضرب لگائی اور بت کو پاش پاش کر دیا۔ سومناتھ کی شکست کے بعد چونکہ ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو سخت صدمہ پہنچا تھا اس لیے سلطان کو واپسی پر جب وہ غزنی کی طرف لوٹ رہا تھا راجاؤں اور سرداروں نے ہارے ہوئے جواری کی طرح راستے میں چھیڑ چھاڑ اور پریشان کرنے کی کوشش کی مگر پھر منہ کی کھائی۔ مختصراً یہ کہ 417 ہجری سے 1026 ہجری میں گجرات کی فتح کو مکمل کرنے کے یک بعد اسی سال ملتان کے ڈاکوں اور قزاقوں کی سرکوبی کی۔ پھر اسے آخری معرکہ سندھ کے جاٹوں سے پیش آیا جو اس کے غزنی مال غنیمت لے جاتے ہوئے راستے میں مزاحم ہوئے۔ سلطان محمود نے جاٹوں کو سزا دینے کے لیے دریائے سندھ کے ساحل پر چند کشتیوں کا ایک بیڑا تیار کروایا جس میں ایک طرف تو بحری راستے سے تیر اندازوں کو بھیج دیا اور دوسری طرف سے دریا کے دونوں کناروں کے ساتھ بھی سپاہ روانہ کر دی۔ جاٹ سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے 4000 جنگی کشتیوں میں سوار ہو کر چل دیے۔ دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا جس کے نتیجے میں جاٹوں کا بحری لشکر حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا جبکہ خشکی کے راستے سے آتی ہوئی اسلامی فوج نے بہت سے سپاہیوں کو پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد سلطان بخیر و خوبی غزنی واپس پہنچ گیا۔ سندھ کے جاٹوں کی سرکوبی کے دوران ہی سلطان بیمار ہو گیا تھا۔ ہر چند کے اس نے کمال استقامت اور شجاعت سے کام لیتے ہوئے بیماری کا حال ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تاہم مرض غزنی پہنچ کر پہلے سے بڑھ گیا۔ بہت علاج معالجہ کرایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ آخرکار 4 برس تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد 421 ہجری 2030 عیسوی میں سلطان اللہ کو پیارا ہو گیا۔ سلطان کی ہمت و مردانگی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ باوجود شدید بیماری کے اپنے تمام فرائض منصبی پورے طور پر انجام دیتا رہا اور دم واپسی تک ایک لمحہ بھی اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوا۔ سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر 17 حملوں کی تفصیلات اتنی سحر انگیز ہیں کہ بڑے بڑے سپہ سالاروں نے ان سے پیشہ ورانہ فیض حاصل کیا اور اس عظیم مسلم سپہ سالار کو دل کھول کر خراج عقیدت پیش کیا۔ بعض متعصب مورخوں نے محمود غزنوی کو محض لٹیرا اور ڈاکو لکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف لوٹ مار کے لیے ہندوستان پر حملے کرتا رہا اور یہاں کوئی مستقل سلطنت قائم نہیں کی۔ محمود غزنوی کے معترضین میں زیادہ تر فرنگی مورخین کی ہے۔ یہ لوگ اپنی بحری ڈاکوؤں اور لٹیروں کو تو عظیم کمانڈر اور امیر الجہر کہتے نہیں تھکتے لیکن اسلام کا کوئی فرزند اگر تاریخ ساز کارنامے سار انجام دیتا نظر آئے تو اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنے میں پیش نظر آتے ہیں۔ سلطان کی عسکری ضروریات میں اقتصادی پہلو ایک نمایاں عنصر تھا۔ تاریخ کے ہر دور میں ہر جگہ یہ عنصر نمایاں رہا اور آج بھی ہے۔ ہندو عورتوں نے اپنے زیورات اپنے سورماؤں کو پیش کر دیے تھے کہ یہ لے لو اور محمود کے فوجیوں کو ادھر نہ آنے دو۔ مالی خوشحالی بعد میں آتی ہے، پہلے میدان کارزار میں مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسلام نے مشکلوں اور مصائب سے پر اس عظیم رستے جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں اقتصادی اور معاشی بہتری کی نوید دی ہے اور ایک مومن کا بہترین رزق مال غنیمت کو قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رزق میرے نیزے کی انی کے نیچے رکھا گیا ہے اور یہی مال غنیمت یہی رزق سلطان محمود غزنوی مشکلوں اور مصائب سے بھرپور راستوں پر چل کر اپنے نیزے تیر و تلوار کے زور پر حاصل کر رہا تھا۔
محمود غزنوی کی گھوڑ سوار فوج وسط ایشیا کی پہلی فوج تھی جس نے سادھا برس تک چاروانگ عالم میں اپنی مہارت کا لوہا منوایا۔ اس کی فوج میں انفینٹری کا ایک دستہ بھی نہ تھا، ساری کی ساری فوج گھوڑ سوار تھی۔ این حد درجہ موبائل فورس کا مقابلہ جب ہندوستانی راجاؤں کے انفینٹری، کیولری اور فیلڈ سوار فوج سے ہوا تو اس کی کیولری کی چابک دستی اور دلاوری کے سامنے ہندو راجاؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان محمود کی کیولری اس ترک کیولری کی بہترین مثال تھی جس نے ایشیائی کوچک سے اٹھ کر مصر، یورپ اور مشرقی ایشیا کو رونڈ ڈالا تھا۔ یہی وہ کیولری تدبیرات تھیں جن کو 200 سال بعد چنگیز خان اور ہلاکو خان نے اپنا پوری دنیا کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ سلطان محمود نے جنگ و جدل میں جن عسکری روایت کو فروغ دیا ان میں ایک جلالی حسن تھا، جبکہ چنگیز خان کی عسکری روایت میں محض قہاری، صفاقی اور دہشت ناکی کی نمایاں تھیں۔ سلطان محمود غزنوی کی کیولری فورس میں نیزہ، ترکمان اور ڈھال تلوار ایسے ہتھیار تھے جو بہت عام تھے اور جن کا استعمال بھی بہت عام تھا۔ سلطان ہر سال واپس غزنی جا کر ان ہتھیاروں کی فراہمی کا خیال رکھتا تھا۔ البیرونی نے سلطانی لشکر کے جاہ و جلال کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں اس بات کا بطور خاص ذکر کیا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ ترکوں کی تلواریں ہندی تلواروں سے زیادہ کاٹدار اور ڈھالیں ہندی ڈھالوں سے زیادہ مضبوط لیکن ہلکی ہوتی تھیں۔ تیر کمان کے استعمال پر جو مہارت سلطان کے گھوڑ سوار تیر اندازوں کو تھی وہ محتاج بیان نہیں۔ متحرک اہداف کو نشانہ بنانا اور وہ بھی گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر اور قریباً 5-10 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز دوڑتے گھوڑے سے ایک ایسا کمال فن تھا جو اس کے شاہ سواروں سے خاص تھا۔ سلطان محمود کے جذبہ جہاد کے بعد یہی تیزی، تندہی، سبک دستی اور دلاوری بھی تھی جس نے اتنے بڑے برصغیر کی اتنی بڑی فوج کو سالہ سال انگشت بدنظر رکھا۔ سلطان محمود غزنوی پسندیدہ طور طریقوں کا مالک تھا۔ سپاہی ہونے کے باوجود طبیعت میں نفاست تھی، خود اطاعت شعار تھا اور ماتحتوں سے بھی اس کی توقع رکھتا تھا۔ اس کی زندگی سپاہیانہ اوصاف کی حامل تھی۔ اس کے عدل و انصاف کے کتنے ہی واقعے مشہور ہیں۔ مذہب سے سلطان کو خاص لگاؤ تھا۔ وہ قرآن کا شیدائی اور سنت نبوی کا پیروکار تھا۔ ہر فتح کے بعد سلطان پہلا کام یہ کرتا تھا کہ تبلیغ کے ذرائع پیدا کرتا، مبلغ مقرر کرتا اور مسجدیں تعمیر کرواتا۔ سلطان محمود میں غیرت و حمیت درجہ کمال پر پہنچی ہوئی تھی۔ ہندوستان کی بعض جنگیں اس کا نتیجہ تھیں۔ بعض جنگوں میں اسے کوئی مال غنیمت نہ ملا کیونکہ اس نے اطاعت قبول کر لینے والوں کو معاف کر دیا۔ اس کی حمیت نے یہ گوارا نہ کیا کہ معافی طلب کرنے والوں کو سزا دے۔ سلطان محمود کے کردار کو صرف میدان جنگ میں نمایاں حیثیت حاصل نہیں تھی بلکہ علم و ادب کی محفلوں میں بھی وہ ایک امتیاز رکھتا تھا۔ اس کا دربار اپنے دور کے یکتا لوگوں سے بھرا رہتا تھا اور اس نے ہر ہنر کا کامل غزنی میں جمع کر لیا تھا۔ سلطان محمود جتنا بڑا فاتح تھا اس سے بڑا علم و فن کا سرپرست تھا۔ اس نے مسلم تہذیب و تمدن کے ہندوستان میں متعارف کروایا۔ اس کا اپنا تخت وسط ایشیا میں اسلامی تمدن و ثقافت کا گہوارہ تھا۔ جزاک اللہ خیرہ دوستو، امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔